آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو شامل کیا، آپ کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے۔ RYQTV نے الحمدللہ رحمت سحر میں یہ سیگمنٹ رکھا ہے کہ جس میں ہمارے مرحوم شعراء جو ہیں اور دیگر شعراء جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جملہ دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ ہم خان آصف صاحب کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے کلام کو شامل کریں گے اور ان کے حوالے سے کچھ بایوگرافی بھی پیش کریں گے اور ان کے منتخب کلام کو بھی شامل کریں گے۔ اس وقت سوال و جواب کا سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ جلدی جلدی آئیے چونکہ اذان فجر کے وقفے کی جانب بھی ہم نے بڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد پھر لوٹنا ہے اور پھر آپ کے سوالات شامل کرنے ہیں، تو میں چاہوں گا جلد از جلد آپ کے سوالات آ جائیں اور ہم انشاءاللہ اس کے جوابات لیں گے مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب، آپ کے پاس جو آن لائن بلکہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال بتائیے۔ جی کیا 10 یا 12 سال کے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر قرات مکمل کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ جی ایک تو یہ کہا تھا کسی اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے کہا ہمیں آڈٹ کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سود بھی لکھنا پڑتا ہے، اچھا تو کیا اس میں ہماری آخرت میں کوئی گرفت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ لیکن اب موجودہ دور کے اعتبار سے وہ جو لکھنے کا فرمایا نا وہ کہ جب وہ ہو رہا ہو مال معاملہ اس وقت وہ اس کو لکھ رہا ہو اور ایک گواہ بن رہا ہو، یہ معاملہ۔ لیکن بہرحال علماء نے اس حکم کو عام بھی رکھا ہے۔ اب لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہر جگہ کم از کم کوئی ایسی شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں سودی معاملات نہ ہو۔ تو اب بعض اگر یہ آپ اکاؤنٹنٹس پیدا نہیں کرتے تو آپ کا نظام جیم ہو جائے گا بالکل۔ تو اس لیے بس یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیں اور کوئی دوسری جاب ملے ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ برائلر مرغی کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کھانا کیسا سنا ہے؟ اس کی فیڈ میں کچھ گندگی وغیرہ ہوتی ہے، خون وغیرہ اور دیگر بکرے کی آنتیں وغیرہ شامل کرتے ہیں، تو اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارا مذہب کا اصول یہ ہے کہ جب ایک چیز کوئی چاہے فی نفسی حرام ہو لیکن وہ اپنی ماہیت اور حقیقت بدل کر کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائے تو اس کی موجودہ شکل کا اعتبار ہوتا ہے سابقہ کا نہیں۔ جیسے اگر آپ کسی درخت کو گندا پانی دیں اور اس سے پھل نکل آئیں تو یقیناً پھل میں اس پانی کا اثر تو ہوگا لیکن اب وہ پانی بدل چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو مچھلیاں ہیں یہ گندگیاں بھی کھاتی ہیں، جو دیسی مرغیاں ہیں نالیوں کے کیڑے وغیرہ کھاتی ہیں، تو ان کے گوشت کو جائز قرار دیا، اس طرح اس کا گوشت بھی جائز ہے۔ اگر کوئی منع کرے مضر صحت ہونے کے اعتبار سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرعاً یہ کھانا بالکل طیب اور حلال ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ کالرز کو لے لیں تاکہ ہم اکٹھے سوالات کے جوابات لے لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال پوچھنے تھے دو۔ سب سے پہلے تو میں نے پوچھنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور سوائم کلمہ، کیا یہ ہمارے پیارے نبی بھی، میں نے ایک جگہ بک میں پڑھا تھا، خود بھی یہ تسبیحات کرتے تھے، تو ان کو کتنا کرنا چاہیے؟ پوری تسبیح کی جائے یا کس طرح؟ اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے تسبیحات جتنی بھی ہوں اور درود پاک ان کو کیا عورت اپنے مخصوص ڈیز میں پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب قرضہ واپس ملے گا، آپ کو قرضہ واپس ملتا ہے اس وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہم نے کسی کو دیا ہے تو اگر 4 سال بعد ہمیں وہ قرضہ واپس ملے تو کیا ہم اس کی زکوٰۃ پچھلے 4 سالوں کی بھی دیں گے یا جب واپس ہوگا اسی سال میں ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ جی بہتر، معلوم کرتے ہیں، بالکل معلوم کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے پاس سوالات موجود ہیں اور آپ کے مزید سوالات کو بھی شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما رہیں گے، تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ اذان بھی سنیں اور جوابات بھی اس کے بھی منتظر رہیں، انشاءاللہ جوابات بھی پہنچائے جائیں گے۔ ملک ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق اذان فجر کہیں گے اور انشاءاللہ آج ہم 16واں روزہ اختیار کریں گے۔ اذان فجر ہوا چاہتی ہے، اس کے بعد ملتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 16واں روزہ اختیار کیا، ماہ رمضان المبارک نصف
ہم سے رخصت ہو چکا ہے، 16واں روزہ آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گزشتہ روزے رکھے ہیں ہم نے وہ قبول فرمائے، اور بقیہ جو روزے ہیں وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں مستعدی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی اور اپنی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اس وقت کرونا کے سبب لوگ بہت زیادہ ذہنی الجھن اور پریشانی کا شکار ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو بطور خاص پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اس وبا کو، اس بیماری کو پاکستان کی سرحدوں سے بہت دور رکھے اور اس کا رخ غیار کی طرف موڑ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم عبادت کر رہے ہیں وہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی لائیو کالز اس سیگمنٹ میں لی جائے گی اور سوال و جواب کا سلسلہ ہے. پہلے بھی بہت سی ہمارے پاس کالز تھیں اور مزید انشاءاللہ شامل کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں. گزشتہ جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس کے بھی جوابات عنایت فرما دیں. مزید کالر لیتے ہیں. جی ایک تو یہ پوچھا تھا 10-12 سال کے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بچے کو آپ مستقل اسی کو دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں، کیونکہ پھر اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں، خرچ کریں گے غلط جگہ پر. اور اگر ان کے ذریعے والدین تک پہنچانا مقصود ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اتنا بڑا بچہ جو قبضے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ان اونچ نیچ کو سمجھتا ہو وہ ٹھیک ہے، اور یہ تو قریب البلوغ ہیں، بالکل یہ لے سکتے ہیں. قرات کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی پھر قرات سورت ملائی اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا سردست صاحب ہوگا؟ تو بالکل ہوگا، سورہ فاتحہ کی تکرار سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ اور کلمہ پاک ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے پڑھے ہیں یہ، تو بالکل پڑھیں اور اس کی ترغیب بھی دی ہے سرکار نے، لیکن بطور وظیفہ اختیار کرنا ہے سرکار سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اور کتنا پڑھیں انہوں نے پوچھا، اتنا جتنا آپ آسانی سے بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں اس کو نبھا سکیں. بہت بڑی تعداد میں پڑھنا کوئی اللہ کو متاثر نہیں کر دیتا، نہ کم پڑھنے سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اثر قبول نہ کرے معاذ اللہ. اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مناسب تعداد میں رکھیں. اور مخصوص ایام میں درود پاک اور تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کلی کر لیں بہتر ہے. بغیر کلی کے بھی ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، ہلکی سی کراہت ہے. کلی کرنے کے بعد کر لیں. اور اگر کسی کو قرضہ دیا انہوں نے کہا 1 لاکھ اور جب وہ 4 سال کے بعد ملا تو 4 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا اسی سال کی؟ تو 4 سال کی دینی ہوگی، کیونکہ وہ مال بہرحال آپ کا ہے، آپ نے اگرچہ کسی کو دیا ہے لیکن اس کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب یہ مال آپ کے قبضے میں آئے. ٹھیک، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے. میرا نام محمد شاہیل ہے. میں مفتی صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کو ہمارا ساتھ شروع سے جب سے مفتی صاحب نے پروگرام شروع کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب کے علاوہ میں سوال کسی سے کرتا ہوں. اچھا میرے 2 سوال ہیں. جی میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پاس اگر 20 تولے سونا ہے اور میری ایک بیٹی ہے 4 سال کی اور ایک بیٹا ہے 2 سال کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو زکوٰۃ تو دے رہا ہوں، لیکن اگر میں ان کے بیٹی کے نام پہ کر دیتا ہوں کہ 1 سیٹ 2 سیٹ یہ میری بیٹی کے ہیں، جب بڑی ہوگی اس کی شادی کے لیے اس کا ہے، تو کیا اس جو اس کے میں نام کروں گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر وہ ہم بیٹی کے نام پہ میں کر دیتا ہوں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو کیا وہ میری بیوی یوز کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ میں یوٹیوب پہ تلاوت لگا لیتے ہیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے، ایسے تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا. اور میرا دوسرا سوال یہ، کسی نے نماز پڑھی اور جب اس نے نماز تقریباً ختم ہونے والی تھی تو اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے وضو میں پاؤں نہیں دھوئے، تو کیا اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا اسے کیا کرنا چاہیے، کیا حکم؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی جناب. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں بالکل یہ اگر بچی کے نام کر دیں گے وہ فوراً بچی کی ملکیت اور قبضے میں چلا جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک بچی نابالغہ ہے. ہاں بالغہ ہو جائے گی اس کے پھر 1 سال بعد اس کے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوگا، لیکن جب بچوں کی ملک میں کر دیتے ہیں تو ماں باپ اس چیز کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی زوجہ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گی. اور اگر یوٹیوب پر آپ تلاوت لگا کے اور پھر آپ تلاوت کر رہی ہیں تو اگر تو صرف آپ کے ہونٹ بند ہیں، آپ خالی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، یہ تعلیم و تعلم میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہاں سے وہ پڑھیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو. ہاں اگر آپ سیکھنے کا قصد و ارادہ کر لیں، جیسے قاری صاحب ایک پڑھتے ہیں اور بچے مدرسے کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر گنجائش نکل آئے گی. لیکن اگر آپ تلاوت قرآن کا ارادہ رکھتی ہیں تو پھر آپ جب وہ پڑھیں تو آپ خاموشی سے سنیں، اس کے بعد روک کے پھر اس کو آپ پڑھ لیں تاکہ غلطی کے امکانات ختم ہو جائیں.
اگر کسی نے حالت نماز میں یہ محسوس کیا کہ پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اس کا مطلب ہے بے وضو وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ تو نماز ہی نہیں ہے، تو وہ ختم، وہ تو نماز ہے ہی نہیں، جا کے پاؤں دھوئیں اور نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جہر میں تلاوت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے رکعتیں یاد رہتی ہیں، اگر میں خاموشی سے جیسے نماز میں عام طور پر لوگ تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سجدہ کرتے ہیں تو وہ رکعتیں بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کتنی آواز میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے، چونکہ گھر میں اور بھی لوگ ہیں شاید ان تک آواز جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز کو دیکھیں کون سی ہے، اگر تو فجر ہے یا مغرب اور عشاء، ان میں تو جہر سے پڑھنا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ظہر اور عصر میں سر واجب ہے، اس میں پھر نہیں کر سکتے، پھر اس میں رکعتوں کو یاد رکھنے کا کوئی اور ہیلہ اختیار کریں۔ اچھا، اور تمام نمازوں میں یہ تو ضرور ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم اپنے کان سنیں، اپنے کان تو اگر ظہر اور عصر میں یہ ہلکی سی آواز تھوڑی بلند کرتے ہیں، لیکن اتنی نہ ہو کہ 4-5 ادھر افراد ہوں اور 4-5 ادھر، تو انہیں بآسانی آواز پہنچ جائے، تھوڑی سی بلند رکھ کے ہلکی سی کانوں تک پہنچے، تو اس طرح یاد رکھنے کی کوشش کریں، زیادہ بلند نہ کریں ورنہ پھر سرد صاحب لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ یہ میرا سب سے یہ سوال ہے کہ جیسے میری ساس کی طرف سے سوال ہے کہ وہ یہاں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور 27 کو جو ہے نا اصالے کرنا ہے انہوں نے، تو وہ کہتی ہیں کہ جو گاؤں والا گھر ہے نا وہیں جا کر کریں گے، روحیں وہاں آتی ہیں تو وہ وہاں تالے لگے ہوں گے، تو یہاں سے کیسے اصالے ثواب جائے گا؟ جی اچھا، بہت بہتر۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ اللہ خیر، ذرا سوال بتائیے۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا اب دیکھیں یہ لوگوں نے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں حدیثوں میں موجود ہے، نتائج خود نکال لی، خود نکالے۔ روحیں تو آتی ہیں گھر میں، لیکن یہ تو نہیں کہ وہاں پہ تالا لگے دیکھیں گے تو بولیں چلو ابھی واپس چلتے ہیں۔ آپ جہاں سے بھی دنیا بھر سے اصالہ ثواب کریں وہ ان تک پہنچ جاتا ہے، اور روحوں کو پتہ ہوتا ہے کون اس وقت کہاں سے اصالہ ثواب کر رہا ہے، کیونکہ فرشتے آ کر ان کو بتاتے ہیں، تو وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ یہیں سے اصالہ ثواب کریں، جب وہ پہنچے گا تو فرشتے خود بتائیں گے کہ کس نے آپ کو اصالہ ثواب کیا اور کہاں سے آیا ہے، تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ہے نا۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب کچھ میرا خیال ہے آج لائن میں ڈسٹرب ہے، تو آپ کے پاس جو سوال میں چاہتا ہوں وہ جی ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ آئلز جو آتے ہیں، گھی، یہ بعض اوقات اس میں سنا ہے کہ مردار کی چربی سے یا گندی چیزیں ڈال کر اس سے بنایا جاتا ہے، تو کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں؟ دیکھیں جو اچھی کمپنیاں ہیں ان میں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا، ہمارا حسن ظن یہی ہے، یہ جو شاشے وغیرہ ملتے ہیں نا، یہ چھوٹی تھیلیاں، اس میں ہو سکتا ہے، جو اوپن کھلے ملتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے، تو لیکن اس میں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ نے نجاست کو اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا تب تک آپ کو حسن ظن قائم رکھنا ہوگا، وہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کسی عادل، نیک، پرہیزگار، متقی شخص نے خبر دی کہ میں نے ملتے ہوئے دیکھا تھا یا ناجائز طریقے سے گھی حاصل کرتے دیکھا تھا، پھر تو آپ کو اس سے بچنا لازم ہوگا، ورنہ اس کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آج کل وہ ناک کے ذریعے ہوتا ہے، جی تو روزے کے اندر میں یہ ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے سوال کیا، لیکن اس میں میں بھی اضافہ کروں گا، حلق کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت پیش کریں گے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا روزہ رکھتے ہوئے اذان ہو تو ہم کھانا پینا بند کر دیں یا اس سے پہلے بند کر دیں؟ ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں پوری تراویح نہیں پڑھ سکتا، میں 2 یا 4 تراویح پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں، اچھا، تو کیا یہ درست ہے کسی کام کی وجہ سے؟ اچھا، کام کی وجہ سے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی ٹیسٹ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ لکوڈ وغیرہ تو نہیں ڈالتے، وہ تو خالی ناک کی رطوبت لے کے اس کو چیک کرتے ہیں، اسی طرح حلق کا مسئلہ حلق کا بھی ایسا ہی، تو اس میں روزے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیک، اذان سے پہلے ہی بند کریں، مطلب روزہ شروع کریں، یہ کہنا چاہیے، اذان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اس میں گمان یہ ہوگا کہ فجر کے وقت میں اگر آپ داخل ہو گئے تو پھر آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اور تراویح جو ہے 20 رکعت تو سنت مؤکدہ ہیں، وہ تو آپ کو پڑھنی ہوگی۔ ہاں جماعت علی الکفایہ تھی، اگر محلے کے چند لوگ بھی جماعت قائم کر لیتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہیں، تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ جماعت سے پڑھی باقی گھر پہ آ کے پڑھ لیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور باقی ترک کر دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی غریب بچی کی شادی ہے جو کہ بہت ہی غریب ہے, جی جن کے گھر میں کھانے کو کھانا بھی عموماً نہیں ہوتا, جی جی اور وہ شادی ہو کے بھی جہاں جا رہی ہے وہ بھی انہی کے جیسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی امداد کر دیں ان کی, کہ کچھ تھوڑا بہت بچی جہیز لے جائے یا اپنی ضرورت کا سامان لے جائے, تو لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سنت نبی پہ چلنا چاہیے, صرف کھجوروں پہ شادی کر دو, چھوارے بٹوا دیں یہ وہ. تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے کہ وہ بچی ویسے ہی غریب ہے اور وہ غریب گھرانے میں ہی جا رہی ہے, تو ہم کیا تھوڑی بہت امداد کر کے اس کا جہیز کا سامان نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, ان کے شوہر جو ہیں وہ ریٹائر ہیں اور کافی بیمار ہو کے درد پہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پینشن کا پیسہ تھوڑا بہت ملا تھا, تو وہ خاتون بڑی مشکل سے 6-7 لاکھ روپے اب رہ گیا استعمال ہو کے گھر کے اندر. ان کا بیٹا جو کماتا ہے وہ مشکل سے 25,000 روپے کماتا ہے, ان کی پینشن بھی 25,000 آتی ہے, لیکن آج کل وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اب ان کو اگر اپنی ضروریات زندگی کرنی ہے, استعمال کے لیے پیسہ چاہیے, تو وہ وہی پیسہ استعمال کر رہی ہیں جو پینشن کا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سوال ہی کر دیا ہوتا ہے ڈائریکٹ, آپ نے کافی تفصیل بتائی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ کمپنی کے ساتھ ساتھ کچھ بینک میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا جائز ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم لوگ چائے والے منہ کے ساتھ ڈائریکٹ اگر روزہ بند کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. اچھا, ایک تو یہ غریب بچی کو بالکل دے سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال تھوڑا بہت ضروریات زندگی کا سامان تو بچی لے کر جائے گی. تو کھجوروں پر چھواروں پر شادی کہاں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ پتہ نہیں کون سی زندگی میں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضروریات زندگی کا سامان دیا تھا, جس کو ہم جہیز سے ہی تعبیر کر دیتے ہیں. جہیز مطلقاً منع نہیں ہوتا, اس میں ناجائز مطالبات اور پھر ضرورت سے زائد دینا اور فضول چیزوں کو لینا یہ منع ہوتا ہے. تو تھوڑی بہت ضرورت کی چیزوں میں بالکل بچی کی امداد کی جا سکتی ہے. اچھا, ریٹائر میں وہ بڑا لمبا سوال کر لیا, وہ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں 6-7 لاکھ ہی رہ گئے ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ وغیرہ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ میرا غالب گمان یہ ہے, تو بہرحال وہ نہیں لے سکتی. جس کی ملکیت میں 6-7 لاکھ روپے ہوں وہ نہیں لے سکتا. بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ انویسٹ کرے کوئی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ, تاکہ وہاں سے ارننگ وغیرہ ہوتی رہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بینک میں انویسٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ کمپنی, تو یہ کیا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ بینک میں تو انویسٹمنٹ کیا ہوگی, وہ تو سودی معاملات میں ہی چلائیں گے. ہاں, اگر آپ کی کمپنی کسی جائز کاروبار میں لگا کر آپ کو پروفٹ دینا چاہتی ہے تو وہ بالکل طیب حلال ہے. ایک انہوں نے کہا کہ چائے والے منہ کے ساتھ روزہ بند کرنا, یعنی وہ چائے پیو گی شاید منہ کا, وہ تو بالکل اس سے روزے پہ تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن ذائقہ رہے گا منہ میں, ذائقہ رہے گا. تو بس آپ روزہ ختم کریں اور فوراً جا کے کلی کر لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کی طرف سے جو زیور ملی ہے اور شوہر کی طرف سے دونوں ملا کر اتنا بنتا ہے کہ اس میں 7 تولہ سے اوپر ہو جاتے ہیں نا, تو اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن بات یہ کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں جو میں زکوٰۃ ادا کر سکوں, اور نہ شوہر کی اتنی آمدنی میں پیسے ہوتے ہیں کہ ہم ادا کر سکیں نا. تو شوہر کہتے ہیں کہ میرے جو سونا میری طرف سے وہ ہماری ملکیت میں, اس کا وہ تم پہن سکتی ہو, لیکن وہ تمہارے ملکیت میں نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا, جب لڑائی جھگڑا ہوتی ہے نا تو وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتے ہیں, ہر بات میں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی رئیس بھائی, آپ کے لیے اور مفتی صاحب کے لیے دعا, اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے. آمین آمین. جی یہ میرا پہلا سوال ہے کہ ہمارا گھر رینٹ کا ہے, تو اس کے جو کموڈ ہے نا وہ قبلے کی طرف لگے ہوئے ہیں, تو ان پر بیٹھ کر ہماری پیٹھ آتی ہے قبلے کی طرف, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال ہے, میری بیٹی ٹیوشن پڑھاتی ہے تو وہ مجھے نا ٹیوشن کے پیسے دیتی ہے, کیا میں اسے استعمال کر سکتی ہوں؟ تیسرا سوال ہے کہ نابالغ بچوں کی جو عبادات ہوتی ہے, کیا جو ان پر ابھی فرض بھی نہیں ہے تو ان کا اجر ان کے والدین کو ملے گا یا بچوں کو بالغ ہونے کے بعد ملے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, سوال بتائیے. یہ ضرور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ, شکرانہ, عشر اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین گھریلو ہوتی ہیں وہ نماز تراویح بیٹھ کر 10 اور 10 کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں, اور 4 رکعت کی کیا نیت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ. جی, ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ 2 نے سونا گھر پہ ملایا, تو ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا 2 کا ملا کر حساب نہ کریں,
شوہر کے پاس اپنا ہے تو وہ الگ حساب کرے گا، آپ اپنا کریں گے. اور فرض کر لیں کسی ایک کے پاس اگر نصاب کے برابر ہے، اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیش نہیں ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو حکم شرع پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سونا سیل کرنا چاہیے. اس میں یہ نہ دیکھیں سیٹ خراب ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آخرت بہتر ہو رہی ہے، وہ اس کو کرنا پڑے گا. ایک یہ کہتی ہیں کہ دوسرا سوال مجھے ان کا سمجھ میں نہیں آیا، وہ تیزی سے نکل گیا. بہن نے کموڈ کے بارے میں کویسچن کیا. دیکھیں اس طرح بیٹھنا کہ ہمارا رخ یا ہماری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، استنجا میں سرکار نے منع فرمایا. لیکن اگر وہ بنا ہی ایسا ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان، بخاری میں موجود ہے کہ ہم کسی کی جگہ پر گئے تو وہاں جو تھے استنجا خانے وہ قبلہ رو بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا منحرف ہو کے بیٹھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے تھے. تو یوں یہ کرنا پڑے گا ان کو. بچی اگر ٹیوشن پڑھاتی ہے اور وہ ماں کو پیسے دیتی ہے تو بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو بلوغت سے پہلے بھی اجر و ثواب ملتا ہے، یہ نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہی ملے. بچے جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور زکوٰۃ تو ہے وہ تو سال کے بعد مخصوص مال کے اوپر حصہ نکالتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. جو پیداوار زمینی پیداوار سے آپ 10واں حصہ نکالتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں. اور جو عید الفطر سے پہلے آپ صدقہ نکالتے ہیں جو شریعت نے لازم کیا، اس کو فطرانہ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں 10 ہماری زوجہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، تراویح 10 کھڑے ہو کر، دونوں بالکل جائز ہیں کیونکہ تراویح سنت ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، اور 4 کی نیت بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ، لیکن 2 کے کر کے پڑھنا سنت کریمہ ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، قبلہ آپ تشریف لائے اور آپ نے روزانہ کی طرح آج بھی بہت ہی توجہ کے ساتھ سوالات بھی سنے اور ہمارے ناظرین تک پہنچائے بھی. ناظرین محترم، آج 16واں روزہ اور الحمدللہ رحمت سار میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ساتھ رہا. مقابلہ نعت کل بھی انشاءاللہ کوالیفائنگ راؤنڈ، چوتھا کوالیفائنگ راؤنڈ کل ہوگا، دیکھیے گا ضرور. آج ہی سے یہ سلسلہ بہت تیزی سے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہم خان آصف مرحوم کی شاعری کے حوالے سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے. کل ایک موضوع جو ہوگا اس پر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور دیگر اسکالرز ضرور گفتگو فرمائیں گے اور رہنمائی فرمائیں گے ہماری. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.